ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی جسم سازی ہوتی ہے اور دنیا کے اندر انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جسم سازی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ جو جسم ماں کے پیٹ میں بن گیا بس وہ بن گیا، باہر آ کر دوبارہ نہیں بن سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بینائی ماں کے پیٹ میں نہ بنی تو باہر جب بچہ پیدا ہوا تو کوئی ڈاکٹر بھی اس کی بینائی کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اسی طرح شخصیت سازی کا مقام ہے دنیا۔ دنیا کے اندر جو شخصیت بن گئی وہ بن گئی، قبر میں جا کر اور حشر میں جا کر اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کو نہیں بنایا جا سکتا۔ بس جس طرح ماں کے پیٹ میں جسم کی تکمیل ہوتی ہے، دنیا کے اندر انسان کی شخصیت کی اور کردار کی اور مرتبے اور رتبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ شخصیت سازی دنیا کے اندر کیسے ہوگی؟ انسان کا مرتبہ کیسے بنے گا اور کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کے دوست بھی پیدا کیے اور انسان کے دشمن بھی پیدا کیے۔ دوست کون ہے؟ دوستوں کے متعلق کسی اور نشست میں بات کریں گے۔ انسان کے دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے۔ دشمن کون ہے؟ انسان کے دشمن بہت ہیں مگر دو یہ بڑے دشمن ہیں۔ پہلا دشمن انسان کا وہ شیطان ہے اور دوسرا دشمن انسان کا وہ نفس ہے۔ شیطان انسان کا وہ دشمن ہے جو باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کا وہ دشمن ہے جو اندر کا دشمن ہے۔ شیطان عدو مبین وہ دشمن ہے جو ظاہری دشمن ہے اور نفس انسان کا وہ دشمن ہے جو دوست نما دشمن ہے۔ یاد رہے کہ شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ اس وقت تو شیطان کوئی اور نہیں تھا۔ پھر شیطان کو کس نے بھٹکایا؟ شیطان کو اس کے نفس نے بھٹکایا۔ بس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کا جو شیطان ہے وہ چھوٹا دشمن ہے اور جو نفس ہے وہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ پس نفس کے ساتھ جہاد کو اسی لیے جہاد اکبر کا نام دیا گیا۔ نفس ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو جب تک انسان مارتا نہیں اس وقت تک انسان مکمل بے فکر اور بے خوف نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کتا بندھا ہوا ہے۔ ابن سیرین کے پاس آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ کتا بندھا پڑا ہے۔ ابن سیرین مسکرایا، اس نے کہا خواب اچھا ہے مگر اتنا اچھا بھی نہیں۔ اچھا ہے اس لیے کہ جو تم نے دیکھا ہے کہ کتا بندھا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا نفس، تمہاری خواہشات بندھی ہوئی ہے۔ اور اتنا اچھا بھی نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نفس بندھا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں۔ اچھا کب ہوگا؟ اچھا تب ہوگا کہ جب آپ کا نفس مر جائے۔ بس جب نفس مر جائے تو آپ بے فکر ہو جائیں، اس لیے کہ جب دشمن مر جاتا ہے تو تب انسان بے فکر ہوتا ہے۔ دوسرا دشمن ہے شیطان۔ شیطان کے حملے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان ایک عابد کے پاس آیا، یہ ہمہ وقت بھٹکانے کے چکر میں ہوتا ہے، کیونکہ دشمن ہو اور وہ کامیابی کی سوچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک شیطان ایک عابد کے پاس آیا اور وہ عابد ایک ایسا عابد تھا کہ جو دریا کے اوپر مصلی بچھا کر عبادت کرتا تھا۔ شیطان نے کہا میرے پاس ایک بوتل ہے، ذرا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوتل کے اندر ایک زمین اور ایک آسمان ڈال سکتا ہے؟ عابد متفکر ہوا، کیونکہ صرف عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ اس نے اپنی رائے سے کام لیا۔ اس نے کہا نہیں، سوچ نہیں مانتی، عقل یہ فیصلہ نہیں دیتا کہ ایک زمین اور ایک آسمان اس بوتل میں اللہ ڈال دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوتل بہت چھوٹی ہے،
اس میں تو میرا مصلی بھی نہیں آ سکتا۔ وہی شیطان وہ رسوا ہوا، عابد، اور غرق ہوا اور مرتد ہو کر مر گیا۔ وہی شیطان ایک عالم کے پاس آیا اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بتائیے اس بوتل کے اندر ایک زمین اور ایک آسمان اللہ ڈال سکتا ہے؟ اس عالم نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ بوتل کے ساتھ ڈھکن بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس ڈھکن نہیں ہے۔ اس نے کہا ڈھکن کا کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریک قادر کریم ہے، قادر مطلق ہے، بوتل کو توڑ دو، ڈھکن لاؤ، اور ایک زمین اور ایک آسمان کو چھوڑ دو، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کی بات کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، بوتل تو بہت بڑی ہے، وہ وحدہ لا شریک 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بوتل کے چھوٹے سے ڈھکن میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اب وہ عالم رسوا نہیں ہوا، شیطان رسوا ہوا، ناکام اور نامراد ہوا۔ تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیے گا۔ ایک آدمی گھر سے چلا صبح نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کی طرف آ رہا تھا، راستے پہ پھسلن بنی پڑی تھی، پھسلا، گرا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی جماعت سے وقت کافی باقی ہے، ٹرائی اگین۔ واپس گیا، وضو تازہ کیا، صاف لباس زیب تن کیا، پھر آیا، پھر اسی جگہ پر گلی میں جب پہنچا تو پھر پھسلا اور گر پڑا۔ اس نے کہا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر واپس لوٹا، پھر اس نے وضو کیا، پھر نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرا لباس پہن کر پھر مسجد کی طرف چلا۔ جب تیسری بار آیا تو وہاں پر ایک آدمی چراغ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے کہا دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، آپ 2 مرتبہ یہاں پر گر چکے ہیں، اس لیے احتیاط سے قدم رکھیے گا۔ چراغ کے اجالے میں وہ شخص اس آدمی کو مسجد میں لے گیا۔ جب مسجد کے اندر وہ شخص داخل ہوتا ہے تو چراغ والا شخص پیچھے چل پڑا۔ اس نے کہا جناب آپ نے مجھے تو مسجد میں پہنچا دیا اور خود نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، اس لیے اسجدوا لآدم، روز ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا تھا سجدہ کرو، خدا سے میری لڑائی سجدے پر ہی ہوئی تھی، اور نماز کے اندر تو سجدہ ہے اور سجدہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کون ہیں؟ میں شیطان ہوں۔ متحیر ہو کر، متعجب ہو کر، ورطہ حیرت میں ڈوب کر، انگشت بدندہ ہو کر، وہ نمازی جو 2 مرتبہ گرا، وہ نمازی پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا کہ شیطان ہو کر مجھے مسجد میں پہنچانے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، جب آپ پہلی مرتبہ گرے تھے تو مشکل آپ کو آئی، اور خدا نے فرمایا کہ اس مشکل کے بدلے اس کی اپنی زندگی کے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو۔ دوسری بار جب آپ گرے، دوسری مشکل آئی، خدا نے فرمایا کہ اب اس مشکل کے بدلے اس کے خاندان اور قبیلے کے گناہوں کو معاف کر دو۔ تیسری بار جب آپ وضو کر رہے تھے تو میرے بچے میری طرف پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب تیسری مرتبہ وہ آنے کا ارادہ کر رہا ہے، پہلی مرتبہ اس کے گناہ، دوسری مرتبہ اس کے خاندان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب میں نے کہا بڑوں کے بڑے تجربے ہوتے ہیں، میں نے چراغ اٹھایا، میں نے کہا اب اس کو پھسلنے نہیں دینا، اس لیے کہ ان شیطانوں نے اسے پھسلایا تھا، مگر بڑے شیطان نے مسجد میں پہنچایا ہے۔ میں نے چراغ اٹھایا اور آپ کو مسجد میں پہنچا دیا، اس لیے میں نے کہا پہلی مرتبہ آپ کے، دوسری مرتبہ خاندان کے، اور اگر آپ تیسری مرتبہ وہاں گرتے تو ممکن تھا، خدا کی رحمت سے بعید نہیں تھا، ممکن تھا کہ جو تیرے محلے میں سوئے ہوئے لوگ ہیں، تیرے اس مشکل میں پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے محلے والوں کے گناہ معاف کر دیتا۔ تو یہ سودا بہت مہنگا تھا، اس لیے میں نے آپ کو مسجد میں پہنچا دیا۔ رکیے، سوچئے، سوچ کر رکیے یا رک کر سوچئے۔ مسجد کی طرف لے کر جانے والا شخص کون تھا؟ شیطان تھا۔ پس ثابت یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر نیکی کی طرف دعوت دینے والا شخص نیکوکار نہیں ہو سکتا، ہر دین کی طرف بلانے والا، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا شخص دیندار نہیں ہو سکتا،
ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ آئیے جمعہ کی نماز ادا کر کے آتے ہیں، آپ نے جمعہ پڑھا، جب آپ باہر نکلے تو آپ کا جوتا نہیں تھا، وہی شخص اٹھا کر لے گیا، اسے آپ نیکوکار تو نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، آپ اکٹھے گئے، آپ نے نماز پڑھی، جب آپ باہر نکلے تو وہ شخص آپ کا موٹر سائیکل لے کر اڑ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی کی طرف بلانے والا آپ کے جوتوں کے چرانے کے چکر میں ہو سکتا ہے مسجد کی طرف بلانے والا شخص آپ کی سواری چرانا چاہتا ہے، ممکن ہے نیکی کی طرف بلا کر، دین کی طرف بلا کر، اپنی مجلس اور اپنی محفل کی طرف بلا کر، ہو سکتا ہے کوئی شخص تمہارے عقیدے کے چرانے کے چکر میں ہو۔ یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، آپ جمعہ پڑھ کر واپس نکلے، جو شخص آپ کا جوتا چرا کر بھاگ گیا، آپ اسے دیندار نہیں کہیں گے بلکہ آپ اسے چور کہیں گے۔ آپ نماز پڑھ کر باہر نکلے، جو شخص آپ کی سواری چوری کر کے لے گیا، آپ اسے نیکوکار نہیں کہیں گے، آپ اسے مکار کہیں گے۔ اور جو شخص آپ کے عقیدے کے چرانے کے چکر میں ہے، اس کو کیا کہنا ہے، یہ فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ ہاں عمدۃ القاری کا ایک حوالہ، مضمون دلچسپ ہے مگر نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ عمدۃ القاری کے حوالے سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ عمدۃ القاری نے جلد ثالث کے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ یجوز ان یقال للرجل اذا فاتن فی الدین فہو شیطان۔ اس نے کہا کہ جو شخص دین کے اندر فتنہ سازی کرتا ہے، جو شخص توحید، رسالت، محبت مصطفیٰ، الفت صحابہ، ادب اہل بیت، عقیدت اولیاء کاملین جیسے موتیوں سے جڑا اور سجا ہوا عقیدہ چراتا ہے اور فتنہ ڈالتا ہے، فہو شیطان، آپ اسے بھی شیطان کہہ سکتے ہیں۔ پس اپنے آپ کو نفس سے بھی بچائیے، شیطان سے بھی بچائیے، اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان موجود ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔